السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو میڈیکل کیئر ٹی وی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کمر کے درد کے علاج کے حوالے سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان پر دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت موصول ہو سکے۔ ویڈیو کو ہمیشہ اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات مس نہ ہو سکے۔ آپ چاہے پاکستان سے واچ کر رہے ہیں یا انڈیا سے واچ کر رہے ہیں، آپ کے دیکھنے اور سبسکرپشن کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، ورٹیبرل اسپائن، جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ورٹیبرل اسپائن انسان کے جسم میں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ورٹیبرل اسپائن موروں سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سافٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ میں ہر دو موروں کے بیچ میں ایک ورٹیبرل ڈسک ہوتا ہے جس کو اردو میں اکثر ڈاکٹرز گوشت کا بھی نام دیتے ہیں۔ یہ جو ورٹیبرل ڈسک ہوتا ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی ہیوی ڈیوٹی ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی ہیوی ڈیوٹی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، چاہے لوڈ لفٹنگ کرتے ہیں، چاہے آپ رننگ کرتے ہیں، چاہے آپ جمناسٹک کرتے ہیں جیسے اسپورٹس کے پلیئرس، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس میں آپ کی باڈی پہ زیادہ سٹریس پڑ رہا ہو، تو زیادہ سٹریس جو ہے یہی جو ورٹیبرل ڈسک ہے ورٹیبراس کے بیچ میں، یہی آپ کے شاک ایبزاربنگ کا کام کرتے ہیں اور یہی آپ کے اسٹریس کو، اس بوجھ کو جو ہے برداشت کرتے ہیں۔ پھر اگر اس کی پیتھولوجی کی طرف ہم جائیں، کلینکل کی طرف جائیں، جب کسی پیشنٹ کو کمر کا درد ہوتا ہے تو جب اس کی ٹیسٹ رپورٹ میں دیکھا جاتا ہے تو اس میں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کمر کے درد کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس میں کہ کامن ایک کلینکل جو وجہ ہے وہ ہمارے پاس ورٹیبرل ڈسک کی بلجنگ ہے۔ تو ورٹیبرل ڈسک کی بلجنگ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب یہ بلج ہو کر نکلتا ہے تو پیچھے آپ کا اسپائنل کینال ہوتا ہے، اسپائنل کینال میں آپ کے اسپائنل نرو ہوتی ہے، اور یہ جو ڈسک ہوتا ہے نارملی پوسٹیریور لیٹرلی بلج کر کے نکلتا ہے اور اسپائنل کینال میں آپ کی نرو کو کمپریس کرتا ہے۔ اور اس کی اور جو وجوہات ہم نے آپ کو بتائی تھی، جس میں کہ ہمارے پاس اسپائنل کینال سٹینوسس ہے، اور اسپائنل کینال سٹینوسس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایپیڈورل فیٹ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اس کی ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہائپرٹروفی کی وجہ سے جو اسپائنل کینال ہوتا ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے، یا ایک لیگامنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لیگامنٹ آف فلیون کہتے ہیں، اس کی ہائپرٹروفی کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارے پاس، یا اس کی سائز کی بڑھنے کی وجہ سے بھی، اگر عام الفاظ میں لیمن لینگویج میں اگر ہم کہیں تو اس کی سائز کی بڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارے پاس اسپائنل کینال کی نیروئنگ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اسپائنل نرو ہوتی ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے، کمپریس ہوتا ہے یا پنچ ہوتا ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میرے کمر میں درد ہے، اور یہ جو سمٹمز ہے یہ آپ کے بیک سے ہوتے ہوئے آپ کی ٹانگ میں جا سکتی ہے اور آپ کی فیٹ تک جو یہ سمٹمز دے سکتا ہے، آپ کو نمنس ہو سکتی ہے، اور پیشنٹ کہتا ہے کہ میری ٹانگ میں جیسے کہ چونٹیاں چل رہی ہیں، اور سن ہوتی ہے میری ٹانگیں، اور چلتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، بیٹھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اٹھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، نماز میں جھکتے وقت مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ ساری علامات ہیں جو کہ ایک پیشنٹ آپ کو بتاتا ہے۔ جب ہم ہسٹری ٹیکنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں ایک بندے کی جو اس کا پیشہ ہوتا ہے اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس کا جو جاب کا ٹائٹل ہے وہ کتنا بزی ہے، اور اس کی جاب کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے، کس قسم کا جاب ہے، آیا کوئی ہیوی ڈیوٹی ایکٹیویٹی میں کر رہا ہوتا ہے یا پرولونگ سٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مطلب ان سروس ہے، آفس میں کام کر رہا ہے، کمپیوٹر یوز کر رہا ہے، تو اس کی آرگنومکس جو ہے یا اس کی جو پوزیشننگ ہے وہ کس طرح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اپنی نالج میں لے کے آتے ہیں، اور اس پہ جو ہے پھر ایک رپورٹ جو ہے ہم بناتے ہیں، اور اسی کو اسیس کر کے ہم فردر جو ہے اس کی مینجمنٹ کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور فائنلی آؤٹ کمس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو یہ تو ساری باتیں ورٹیبرل اسپائن کی امپورٹنس کے حوالے سے تھی۔
ناظرین، لو بیک پین، پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے پین، یا اکثر دیکھا جائے کہ بیٹھنے کی وجہ پیشنٹ بیٹھتا ہے تو کمپلین کرتا ہے کہ مجھے لو بیک میں درد فیل ہو رہا ہے یا مجھے کمر کا درد فیل ہو رہا ہے، پتلی کمر میں۔ اب پین کو کیا ہم میئر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پین کو ہم میئر کر سکتے ہیں۔ پین کی انٹینسٹی عموماً ہمارے پاس 1 سے 10 تک ہوتی ہے، اور 1 سے 5 تک ہمارے پاس نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ 5 سے اوپر 6 7 8 آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ 7 میں 8 میں اور 9 میں یہ ہمارے پاس زیادہ سیویئر پین ہوتا ہے، اور پھر 9 سے اوپر اگر 10 ہو تو پھر موسٹ سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے ہمارے پاس بیک پین۔ بیک پین سٹنگ میں، چاہے پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے، چیئر سے اٹھتا ہے یا وہ چیئر پہ بیٹھتا ہے، دونوں صورتوں میں بیک کا پین جو ہے وہ فیل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے پیشنٹس کو، اور ڈسکمفرٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے اینڈ نائٹ، ڈسکمفرٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جب ڈاکٹرز ایم آر آئی رپورٹس چیک کرتے ہیں تو اس میں باقاعدگی سے نظر آتا ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو میں، اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ پارٹ 1 کو دیکھیں، اس میں بھی ہم نے ریڈیوگرافس یا میڈیکل امیجنگ رپورٹس میں واضح جو ہے دکھایا ہے کہ ڈسک بلج کس طرح ہوا ہے اس کے اندر، اور کس طرح کمپرومائز کرتا ہے اسپائنل نرو۔ تو ایم آر آئی فائنڈنگ سے ڈاکٹرز کو پتہ لگتا ہے کہ کون سی سیکشن میں، کس ایریا میں، کس سیگمنٹ میں جو ہے وہ پرابلم ہے ڈسک کے اندر۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو فیسٹ جوائنٹس ہیں، جو کہ ورٹیبرس کے سائڈس پہ چھوٹے چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے نرو روٹس نکلتی ہیں، تو اگر وہاں پہ آسٹیوفائٹ یا ایکسٹرا بون کی فارمیشن ہو جائے، وہ بھی نرو کو کمپریس کرتی ہے، اور اس کے سمٹمس بھی آپ کو جو ہے بیک پہ فیل ہو سکتے ہیں۔ تو دیز آر دی ہمارے فائنڈنگس، جیسے کہ ہمیں جو ہے یا آپ کو جو ہے وہ کلیئر اندازہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ آتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز پروٹوکولز کی طرف کہ کون سی امپورٹنٹ ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں بیک پین میں۔ اس میں ایکسرسائز نمبر 1 جو ہے، دیر آر 7 ایکسرسائز جس کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ اس میں پہلی جو ایکسرسائز ہے وہ تھائی ٹو چیسٹ ایکسرسائز ہے، اور تھائی ٹو چیسٹ ایکسرسائز میں جس طرح کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں، اس امیج سے کلیئر ہے کہ جو آپ کی پوزیشن ہوگی یا پیشنٹ کی جو پوزیشن ہوگی وہ سپائن یا سیدھا لیٹا ہوگا، اس کا فیس سیلنگ کی طرف ہوگا، اور فیٹ جو ہے جو اس کے نیز ہیں وہ بینٹ ہوں گے 90 ڈگری کے اینگل پہ، اور فیٹ جو ہے وہ فلیٹ ہوں گے فلور کے اوپر۔ اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو ہولڈ کرے گا، اور ہولڈ کر کے اپنی چیسٹ کی طرف اس کو پل کرے گا۔ جب اس کو پل کرے گا وہاں پہ اس کو پھر ہولڈ کرے گا 10 سیکنڈز کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے 10 سیکنڈز کے بعد ریلیز کرے گا۔ یہی جو پوزیشن ہے، اسی پوزیشن میں آپ دن میں جو ہے 2 مرتبہ یہ ایکسرسائز کریں گے، اور اس کو آپ 5 سے 10 مرتبہ دہرائیں گے۔ سو دس واز دا فرسٹ ایکسرسائز، تھائی ٹو چیسٹ ایکسرسائز۔ دوسری جو ہمارے پاس ایکسرسائز ہے وہ ہے لو بیک روٹیشنل ایکسرسائز۔ تو ناظرین، پوزیشن اس میں آپ کی وہی ہوگی، آپ اسی طرح سپائن لیٹے ہوں گے، یعنی سیدھا لیٹے ہوں گے، اور آپ سیلنگ کی طرف، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر اپنے نیز کو آپ نے بینڈ کر لینا ہے، امیج میں آپ دیکھیں کلیئر ہے، نیز کو آپ نے بینڈ کر لینا ہے، دونوں گھٹنوں کو پھر آپس میں 90 ڈگری پہ بینڈ کر کے دونوں گھٹنوں کو آپ نے ملانا ہے، اور پھر آپ نے رائٹ اور لیفٹ جو ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے۔ رائٹ اور لیفٹ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے آرام سے۔ تو دس از دی ورٹیبل روٹیشنل اسٹریچ بھی آپ کہہ سکتے ہو، روٹیشنل لو بیک ایکسرسائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، 10 بار اس کو آپ دہرا سکتے ہیں، اور 30 کا سیٹ لگا سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ 15 کا سیٹ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ شروع میں آپ جتنی ریپیٹیشن میں کمفورٹیبل ہے تو ہمیشہ لو سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ آپ 5 to 10 سیکنڈس جو ہے ایک پوزیشن اور اس طرح دوسری پوزیشن پہ اسٹریچ جو ہے دے سکتے ہیں، ایک پوزیشن پہ رائٹ تو اس طرح لیفٹ پہ۔ تو جتنا آپ سلو سے سٹارٹ لیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی ریپیٹیشن کو بڑھا سکتے ہیں، اس کو آپ 30 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو دس واز دی روٹیشنل ایکسرسائز۔ The third exercise is the lower back flexibility exercise۔ اب لوور بیک فلیکسیبلٹی ایکسرسائز میں
پیشنٹ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ پیشنٹ سیدھا لیٹا ہوگا فلور پہ، یا چاہے کارپیٹ پہ لیٹا ہوا ہے یا چاہے ایکسرسائز بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. پیشنٹ نے آپ نے اگر آپ پیشنٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا، آپ نے اس طرح پل کرنا ہے بیلی کے مسلس کو، اور پھر آپ نے نیوٹرل پوزیشن میں جا کے ٹائٹ کر لینا ہے. تو یہ ایکسرسائز آپ نے 5 to 10 سیکنڈز امیج میں کلیریفائڈ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ریٹن بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ فالو کرتے جائیں اور اسٹیپ کو آپ دہراتے جائیں. سو دس واز دی لوور بیک فلیکسیبلٹی ایکسرسائز. جو ہمارے پاس فورتھ ایکسرسائز دیٹ از دی بریجنگ ایکسرسائز. بریجنگ ایکسرسائز دس از ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز فار دا لو بیک پین. اس سے کیا ہوتا ہے، اکثر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسی پوسٹ اسٹیبلٹی ایکسرسائز کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں آپ نے بالکل سیدھا لیٹنا ہے جس طرح باقی پوزیشن میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے نیز کو جو ہے وہ بینڈ کرنا 90 ڈگری کے اینگل پہ. ہینڈس آرمز جو ہے وہ آپ اپنے سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، یا اپنے ویسٹ پہ جو ہے اس کو اس طرح بینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے آہستہ سے اپنے لو بیک کو اور ہپس کو ہٹانا ہے. آپ کا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کا چیسٹ اور آپ کا ہیڈ یہ گراؤنڈ کے ساتھ انٹیکٹ ہونا چاہیے. صرف آپ نے لو بیک اور ہپس کو جو ہے اوپر اٹھانا ہے، اور جہاں پہ اس کو آپ ایک برج بن جائے وہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے 5 to 10 سیکنڈس. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو 10 مرتبہ دہرانا ہے، دن میں آپ نے 2 مرتبہ یہ والی ایکسرسائز بھی کرنی ہے. نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے دیٹ از کیٹ اسٹریچ. ہمارے پاس کیٹ اسٹریچ کی ایکسرسائز ہے. اس میں پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ہینڈس پہ اور نیز پہ جو ہے نیلنگ کرے گا، کیٹ کی پوزیشن اختیار کرے گا. جس طرح بلی کی پوزیشن ہوتی ہے اس طرح اپنے آپ کو رکھے گا، اور اس میں اپنی بیلی کو اور اپر بیک پہ آرچ بنائے گا، اور بیلی کو اندر کی طرف لے کے جائے گا، اور اپر بیک کے آرچ بنائے گا، جس طرح آپ کو اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. باپ اور ہیڈ کو جو آہستہ آہستہ آپ نے نیچے لے کے آنا ہے، اور ٹمی کو اندر کی طرف لے کے جانا ہے، اور بیک کو جو آپ نے آرچ کرنا ہے سیلنگ کی طرف. یہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے 10 سیکنڈز کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے واپس اپنی نیوٹرل پوزیشن میں آنے سے پہلے جو ٹرانزیشن سیکنڈ جو اسٹیپ ہے اس میں آپ نے پھر اسی ٹمی کے مسلس کو نیچے لے کے آنا ہے، اور جو آپ کا اپر بیک ہے اس کی آرچ کو آپ نے ختم کر لینا ہے، اور اس پہ آپ نے کرو تھوڑا سا پروڈیوس کرنا ہے، جس طرح آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. یہ پھر آپ نے جب آپ اس سیکنڈ اسٹیپ کو جو کر لیں کمپلیٹ کر لیں، تو آپ نے واپس جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اسی پوزیشن میں آپ واپس آ جائیں گے. یعنی آپ نے اسٹارٹ سے جس طرح لیا تھا آپ واپس اسٹارٹ پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ بھی آپ نے اس میں ہولڈ رکھنا ہے، وہ آپ نے 5 to 10 سیکنڈز کے لیے ہولڈ کرنا ہے. دن میں 2 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور 10 ٹائمز جو ہے آپ دن میں یہ والی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو چھٹی ایکسرسائز وہ ہمارے پاس ہے سیٹڈ لوور بیک روٹیشنل اسٹریچ. یعنی یہ آپ امیج میں دیکھیں کہ آپ نے ایک سیٹ پہ بیٹھنا ہے، اور آپ نے رائٹ لیگ کو کراس کرنا ہے لیفٹ لیگ پہ، اور پھر آپ نے اپوزٹ ہینڈ کو اپنے لیگ پہ جو اپنی نیز کو پکڑ کے رکھنا ہے اور اسٹریچ کرنا ہے لیفٹ سائڈ پہ. جہاں پہ آپ کو اسٹریچ فیل ہو جائے مسلس کے اندر لیگ پہ، وہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے 10 سیکنڈز کے لیے. وہی ریپیٹیشن ہے، اسی طرح آپ نے دہرانا ہے، دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، اور 10 ٹائمز کرنا ہے 10 سیکنڈ کی وقفے کے ساتھ. سو اس طرح آپ پھر لیفٹ لیگ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لیفٹ لیگ کو رائٹ لیگ پہ کراس کر کے اپنے رائٹ ہینڈ کو وہاں پہ رکھے اور اسٹریچ کر لیں، کھینچے رائٹ سائڈ کی طرف، جہاں پہ آپ کو اسٹریچ فیل ہو وہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے 10 سیکنڈز کے لیے، اور اس طرح آپ نے 10 بار اس کو دہرانا ہے 10 سیکنڈ کی وقفے کے ساتھ. So this was the seated lower back rotational exercise or stretch. جو لاسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے 7th ایکسرسائز ہے دیٹ از دی شولڈر بلیڈ اسکویز ایکسرسائز. اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہو گردن کی درد کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس میں ہم نے یہ والی ایکسرسائز جو تھی وہ ریکمینڈ کی تھی. یہ آپ لو بیک کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بالکل اسٹرینڈ جو ہے وہ سٹنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں شولڈر بلیڈس کو پیچھے کی طرف پل کرنا ہے تاکہ آپ کے دونوں
شولڈر بلیڈز ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور جب قریب آ جائے وہاں پہ آپ نے 5 to 10 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے واپس پوزیشن میں جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا وہاں پہ آپ نے لے آنا ہے۔ یہ ایکسرسائز بھی ریپیٹیشنز وہی ہیں جو پچھلی ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی، اسی طرح آپ نے کرنا ہے، اور اس میں وہ تھوڑی موومنٹ جو ہے آپ کو فیل ہوگی جب اس کو آپ پرفارم کریں گے۔ سو دس واز آل اباؤٹ دی لوور بیک ایکسرسائزز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو اگر آپ کو جہاں پہ سمجھنا ہے تو ویڈیو کو ریورس کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی موضوع میں نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔